السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہر مسلمان نے سن رکھا ہوگا، نام نہیں سنا ہوگا تو ان کا کلام ضرور سنا ہوگا، اور کیونکہ مسلمان دینی مجلسوں میں آتے جاتے ہیں اور ان کا تمام جتنا بھی کلام ہے وہ تمام اصلاحی کلام ہے، اور اتنا برجستہ مسلسل اور رواں ہے کہ دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ بعض غزلیں تو 100 اشعار کی ہیں، اور ایسا کلام ہے، ایسا دل پذیر با اثر کلام ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ان کا تمام کلام انسان کی روح کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ سنیے، آپ ان کے نمونے کے طور پر کچھ کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ نے شاعری کی، ایسی شاعری کہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے وظیفوں میں شامل ہوگی، ایسی شاعری کی۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مطلب ایسے اشعار کو آدمی تہجد کے وقت میں اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں، اپنے معمول میں کیوں نہیں شامل کرنا چاہے گا؟ کتنا پرتاثیر کلام ہے۔ اسی طرح ایک مراقبہ موت ہے ان کا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی مخصوص خلفاء میں سے ہیں، اور آپ نے اتنا بڑا ورثہ چھوڑا ہے شعر و شاعری کے تعلق سے کہ کئی تو ان کے مجموعے ہیں۔ کشکول مجذوب کے نام سے تو بہت مشہور ہے۔ ایک شعر حضرت تھانوی کے سامنے انہوں نے کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے جب یہ شعر سنا تو فرمایا کہ اگر آج میرے پاس 1,00,000 روپے بھی ہوتے تو تمہیں دے دیتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اور حضرت خواجہ صاحب کا کلام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔